یا صاحب السجن، آپ نے ان کو قریب کر لیا، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور قریب کر لیا۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو رفیقوں۔ صاحب صحبت سے ہے، صحیبہ کسی کے ساتھ ہو جانا، کسی کی صحبت کو اختیار کر لینا۔ یا صاحب السجن، تو وہ لوگ قید خانے میں ایک مدت سے، ذکر الصحبۃ لطول مقامہما، کیونکہ وہ دونوں ایک طویل مدت، کچھ عرصہ، جس کا ذکر قرآن میں نہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنے برس جیل میں رہے، لیکن اس مصاحبت کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا صاحب کہا۔ یہ دین کی دعوت دینے کا طریقہ ہے۔ تو غیر مسلم کو بھی اپنا رفیق کہا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں غیر مسلم تھے نا، مسلمان تو نہیں تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دونوں رفیقوں، کیونکہ وہ ان کی صحبت میں تھے۔ اب یہاں لمحے بھر کے لیے آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن، جوانی، یہاں تک کہ اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی تصدیق، اور پھر کم و بیش 13 برس تک مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے راستے میں تکالیف کو حضور کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ کتنی طویل صحبت کی مدت ہے۔ اور جب غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، تو ایک لمحہ ایسا آیا کہ اگر آپ میں سے کسی کو کبھی غار ثور جانا نصیب ہوا ہے، تو ایک لمحہ ایسا آیا کہ اگر وہ غار کے دھانے پر آ کر نیچے کی جانب دیکھ لیتے تو حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر کو پا لیتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ غم لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست سے ارشاد فرمایا کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ میری صحبت میں ہیں، تو ان اللہ معنا، اب اس مصاحبت سے اللہ نے ہم دونوں کو اپنی معیت عطا فرما دی۔ تو یہ نبی کی صحبت کو اختیار کر لینا کوئی معمولی بات نہیں۔ تو بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس دوسرے شخص نے جو خواب بتایا وہ جھوٹا تھا، اور بعض کی رائے ہے کہ نہیں، یہ جھوٹا خواب نہیں تھا بلکہ اس نے واقعتاً اپنے خواب کو بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا اے قید خانے کے میرے 2 رفیقوں۔ اب سوال کر رہے ہیں، دیکھیں تبلیغ کا انداز، آپ نے اس میتھڈ کو ذرا دوبارہ غور سے دیکھیے گا۔ پہلے آپ نے ان کو مطمئن کر دیا کہ تمہارے مسئلے کا جواب میرے پاس ہے، تاکہ ان کے اندر پریشانی، قلق اور اضطراب نہ رہے کہ یہ بلا وجہ بات کو طول دے رہے ہیں اور ہماری بات کا جواب تو دیا نہیں۔ پہلے مطمئن کر دیا کہ تمہارے مسئلے کا جواب میرے پاس ہے۔ دوسری بات، پھر آپ نے اپنے علم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرمائی، مشرکین کی نفی کی، نیگیٹو ڈٹرمینیشن کے ساتھ بات شروع فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس بات ہو رہا ہے کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا دین ہی سچا دین ہے، شرک کی نفی فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے مجھ پر اور ہم سب پر یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب سوال کرنے کے ساتھ ان کے اندر ایک کیفیت کو ابھار رہے ہیں۔ دیکھیے اسٹیبولیشن 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے اور ایک انٹرنل ہے کہ آپ کے اپنے اندر سے کوئی بات آ رہی ہے، تو ان کی عقل پر دستک دے رہے ہیں، دل پر دستک دے رہے ہیں۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ فرما رہے ہیں غور کرو، جدا جدا بہت سارے خدا اور رب زیادہ بہتر ہیں، یا اللہ
جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ کتنا دیکھیں انٹلیکٹ کو اپیل کرنے والا کویشچن ہے کہ جدا جدا بہت سے ارباب اور رب اور خداؤں کی عبادت کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے یا اللہ وحدہ لا شریک جو قہار سب پر غالب ہے اس کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ اس لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو فسخ عزائم سے پا لیا۔ فسخ عزائم، جب میرے ارادے فنا ہو جائیں اور کسی اور کا ارادہ میرے ارادوں پر غالب آ جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ آپ سوچئے، دنیا کے بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں، بہترین ہاسپٹل ہے، ادویات کا بھی انتظام ہے، انجیکشنز بھی موجود ہیں، نرسز بھی ہیں، اس کے باوجود آپ کسی عزیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے بستر پر مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تمام تر قوت اور طاقت کے باوجود آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے پورا منصوبہ بنایا تھا کہ وہاں جانا ہے، لیکن کسی اور ہستی کا، ایک ہستی کا ارادہ ہم پر غالب آیا اور سب کچھ بدل کر رکھ دیا گیا۔ تو یہ انسان اپنے اندر دیکھیں، لوگ بعض اوقات پوچھنا چاہتے ہیں کہ خدا دکھاؤ۔ بھئی خدا کو ایکسپیرینس کی، یہ انر ایکسپیرینس ہے۔ ہر انسان کو اپنے اندر ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے گاڈس کانشسنس کا۔ تو آپ جب اپنے اندر غور و فکر کریں گے تو خدا کے وجود کا احساس آپ کو یقینی ہوگا، جس کا سب سے بڑا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ ہاتھ دعا کے لیے اللہ کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں۔ تو قہار وہ ذات، وہ اقدس ہستی کہ جس کا ارادہ سب لوگوں کے ارادوں پر غالب آ جائے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، تم نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا مگر صرف چند ناموں کی جو تم نے رکھ لی ہیں۔ اب یہ بھگوان، رام، سیتا، شیو، وشنو، برہما، کیا ان کا حقیقی وجود بھی ہے کوئی؟ ان کا حقیقی تو کوئی وجود نہیں ہے، لوگوں نے محض نام رکھ لیے ہیں۔ تو فرمایا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے محض نام رکھ لیے ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ بس ہم اس آیت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آپ غور کیجئے، موت و حیات، نہ انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے واپس جاتا ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جاتا کہ کس علاقے میں پیدا ہونا ہے تو ہم کہاں پیدا ہونا چاہتے ہیں؟ آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو اس کا واضح معنی یہ ہے کہ جب آپ اس بات کی حقیقت میں غور و فکر کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ کائنات میں کوئی شے اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر واقع نہیں ہو رہی، ہر شے پر اسی کا حکم غالب ہے۔ انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، دشمن کا ایک اپنا منصوبہ ہے اور اللہ کا اپنا ارادہ اور منصوبہ ہے۔ تو فرمایا امر ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اسی کے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ دین قیم سے مراد وہ دین جس میں ٹیڑھ پن نہ ہو، جس میں کجی نہ ہو، جس میں نقصان نہ ہو، جس میں کوتاہی نہ ہو،
ایک ایسا دین جو جامع ہے، کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، اور جو اس دین کے ساتھ لگ جائے گا وہ خود کامل ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں، اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہم یہاں پر بات اپنی مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ آنے والی نشست میں یہاں سے بات شروع ہوگی کہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی کیا تعبیر بتائی، اور پھر بادشاہ نے کیا خواب دیکھا، اور یہیں سے انشاءاللہ پھر آگے ہم بات کریں گے۔